پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور و معروف یعنی علامہ شیعہ مناظر حسن اللہ یاری صاحب ان جی کا جس دعوے سے معروف ہوئے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر کے اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خلافت چھوڑو اسلام ثابت کیا جائے تو معاملہ چلو ختم ہو جائے گا، آپ حکومت خلافت تو بعد ثابت کی کرو، بات آپ ہے۔ خلافت ثابت کرو، آپ کے لیے چھٹی، ٹھیک ہے نا، ہاں آپ جی، خلافت ثابت۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم آج یہ مقدمہ رکھیں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، جی ان لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں غلط کو بات نہ کرو، مرتد سمجھ وہ جی جی ہمارے امام اللہ ہے، یار صاحب ہمارے آپ امام ہے، دیکھیں نا، بات سنیں گے مزہ آئے گا، وہ ہمارا آئی عقیدہ مزہ نہیں آئے ہے گا۔ نا، ایسے جھوٹ ماننا اب بولو مطلب نا، اگر آپ کا کہہ دو، عقیدہ نہیں ہے تو اس طرح آپ ان کو باتیں نہ کافر کرو نا، کہیں گے کہہ تو دو شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دنیا اللہ یار جانتی ہے صاحب شیعوں کا عقیدہ مجھے نہیں ہے۔ سنیں، دیکھیں اللہ یار ہمیں صاحب اسی لیے میں قتل اپنی کیا بات جاتا ہے، کاٹوں گا نہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک کرنے منٹ نہیں دوں گا، خاموش، جبیر نہیں ایک نہیں منٹ، میں بات کر رہا جبیر، ہوں تو میں بات کروں گا اللہ او صاحب، جبیر اللہ یار یار صاحب چپ میں کرو نے نا یار، نہیں جبیر نہیں ایک نہ منٹ، نہ آپ چپ کریں گے بات میں کروں گا دیکھیں جبیر، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے کہ آپ سے گفتگو کرنا ہمارے کسی گناہ کا کفارہ ہو، واجب ہو، ہم کہ کفارہ ادا کریں، آپ بھی غلط صحیح بیانی سے کام نہ لیں۔ دیکھیں ہمیں اسی لیے قتل کیا جاتا ہے کہ شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک زمانے میں کمسن تھا، میں نے ایک فون کیا ایک اپنے شہر کے ایک عالم کو، اہل سنت کے عالم کو، اور میں نے کہا کہ شیعوں کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے اللہ کی قسم اس نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کیوں وہ کافر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اب اللہ کی، اس کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسن حسین فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے، اس کا جواب ہی یہی تھا۔ اور اس نے وہ سمجھ گیا کہ اس نے کیا غلط بات کی ہے، اس نے کہا ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں اسی لیے اللہ تکفیر کرتی ہے، دیکھو خاموش ایک منٹ، تم اللہ اس طرح دنیا ہماری تکفیر اسی لیے کرتی ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے غلو کرتے ہو، ان سے بہت محبت کرتے ہو، ان کے غم میں سیاہ کپڑے، سینہ زنی، زنجیر زنی وغیرہ کرتے ہو نا، تو یہ نہ کہا کرو۔ تم آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی کتاب میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات بنتی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء پر بھی افضل سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سب پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ افضل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بچے گانا غلط باتیں یہاں نہ کرو، وَإِلَّا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جی اللہ یاری صاحب، اگر جی سر، میں نا پہلے آپ کو تھوڑا سا گفتگو کے آداب بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ چلے جی، بات کر رہا ہے نا، اگر اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو ٹوکے نہیں بلکہ نوٹ کر لیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنی اگر باری وہ میں کوئی بڑا اس کے عالم ہو نا تو بات ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو اچھا اپنے جی بال دیکھو، اپنی ہم داڑھی جاہل دیکھو نہیں ہیں، نا، او بھائی کہہ دو جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، آپ کی داڑھی کیسے؟ علی حسن حسین کی یہ داڑھی تھی جو آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبیر بھائی اب آپ نے جو ہے نا یہ وہ بندہ اس طرح طلب نہیں کیوں کرتا ہے، کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ جبیر بھائی آپ ریفرنس لینا ان کی کتب سے جہاں ریفرنس دے سے دو آپ بھائی، بھائی نے یہ ریفرنس بات چلو ریفرنس دے دے دو دو بھائی، نا، جب اس بندے کو ریفرنس لیں، آداب ہی نہیں پتا اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ گفتگو بات کرنے کا۔ ختم ہو گئی۔ اب تو آپ آپ آگے آپ آگے کوئی چلو عالم ٹھیک ہے، دین ہے میں بھائی؟ اب ریفرنس پہ بات بات کریں۔ شروع کرتا ہوں، خاموش ہو جائیں، ہاں اب جی، میں آپ اب ریفرنس پہ درمیان بات میں نہیں کریں۔ بولنا، درمیان میں نہیں بولنا، جی جی، کریں 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 درمیان میں نہیں کریں، بولنا، آپ کریں۔ جی معذرت۔ ہاں جی اللہ یاری صاحب، میں نے بات یہ کی کہ شیعہ حضرات ان کی ایک کتاب ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی، ٹھیک ہے جی مصادر میں سے نہیں ہے، مصدر نہیں ہے بھائی، فارسی کی کتاب ہے، بھائی بات سنو، مصادر سے بھائی حوالہ دے دو، یہ دیکھیں بولا کیوں ہے یار، اپنی باری میں بولو نا اچھا مصادر سے چلو، حوالہ، اب ٹائم آپ ضائع ہوگا نا۔ یار ٹائم ایک کیا ہے ایسی کسی بات کتاب کا، ہے جس کو ہم حجت نہیں یار مانتے، اس کو تم اس کو کافر شروع کا ہو گئے۔ بات ہم ختم کرتے ہیں، علامہ مجلسی کو کافر کہو، بات ختم، اس نے کیوں علی حسن حسین حجت کو نہیں کافر ہے کہا؟ دنیا میں، مرتد دیکھ کہ کیوں کہا؟ مسلمان بہت ہیں، علماء بہت ہیں، ان کی سب کتابیں حجت نہیں ہوا کرتی بھائی، سمجھا کرو۔ نہیں بھائی اس کو کافر، اس نے کافر کہا علی حسن حسین کو، نہیں اس نے کہا، مرتد کہا؟ نہیں، اگر میں ایک کوئی بندہ علی حسن حسین کو مرتد کہے، اگر اللہ یاری مرتد کہے میں علی حسن سمجھتا ہوں اس حسین شخص کو، سے بات کرنا بیکار ہے، یہ آدمی، یہ مجھے نہیں کیوں لگتا علی بھائی کہ بات اس کے کرنا پاس عقل ہے۔ بیکار ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تم کس لیے بیکار ہے، مجھے پتا ہے آپ کا۔ او بھائی دیکھیں آصف کیوں بھائی ٹائم ضائع کریں آپ آپ سے۔ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں اللہ یاری کہ بھائی اللہ یاری صاحب کیوں ذرا بھاگ رہے ہیں؟ ان کو آصف بھائی سن آپ کہہ لینا، دیں جو ان کریں، کو ذرا علی
سن لیتے ہیں. ان کو ذرا آپ اپنی بات پوری کر لیں. اب آپ اپنی بات پوری کریں گے, آپ جواب لیں گے اور چلے جائیں گے. یہ بات ڈیسائیڈ کریں, آپ کی پوری بات سنی جائے گی. چلے ٹھیک لیکن ہے. پھر آپ اس میں اتنا لمبا وہ بیان نہیں کریں گے, شیعہ یہ کرتے یہ کرتے. آپ نہیں نہیں بتائیں گے اس کتاب سے یہ بات ہے, بھائی اللہ ہم یار صاحب اس کا جواب دیں گے اور ختم ٹھیک ہے جی. ہوگا. جی السلام ٹھیک علیکم ہے, ورحمۃ اللہ مطلب آپ اپنا وبرکاتہ. میں ریفرنس دیں گے سوال اور کروں گا جواب دیں گے. اور اللہ یاری صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. میری باری کے اندر نہیں بولیں گے, اس کے ٹھیک. بعد میں اب چلا آپ جاؤں اپنی گا. بات ٹھیک ہے نا. پوری کریں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے کا کتاب کا حوالہ دیا علامہ باقر مجلسی, ملا باقر مجلسی صاحب کا, کہ بڑے معروف ہیں حیات القلوب. اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 لوگ صرف اسلام پر رہے, باقی سب کے سب ان 4 لوگوں کے سوا سب مرتد ہو گئے. اس میں انہوں نے پہلا نام خلیفہ راشد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا لیا کہ وہ مسلمان رہے, اور دوسرا مقداد کا, تیسرا سلمان کا, اور چوتھا ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4 لوگوں کا نام لیا اور کہا ان کے سب سوا سب لوگ مرتد ہو گئے. اب ان کے سوا سیدہ فاطمہ بھی آ گئی, سیدنا حسن بھی آ گئے, سیدنا حسین بھی آ گئے. اب علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مصادر نہیں. مجھے نہیں پتا, ایک ایرا گہرا بندہ ہے, نتو خیرا بندہ ہے, باقر مجلسی ہے, یا کوئی بندہ بھی ہے, وہ اگر ایسی بات کہے تو وہ کافر ٹھہرتا یا نہیں ٹھہرتا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. میں کائنات کے شیعہ حضرات عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ علی حسن حسین کو حسن حسین فاطمہ کو کہے کہ وہ مرتد ہو گئے, وہ بندہ کافر ٹھہرتا یا نہیں ٹھہرتا؟ چلے وہ آپ کا نہیں, مصادر نہیں ہے. چلیں آپ بھائی, سمجھ گیا. آپ جواب سنو گے. اور دوسری بات ہے کہ اب آپ جواب سن لو بھائی, صافی. جی جواب سن. اچھا جی, اب آپ بات نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے. اب ان کا جواب یہ ہے. جی سر, آپ سن لیں جواب. میرے عزیزو دیکھیں کہ قرآن و سنت میں الفاظ بہت آتے ہیں جن کے ظاہر عام ہوتا ہے, باطن اس کا خاص ہوتا ہے. اس کے قرآن میں اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں, اور حدیث میں بھی اس کے نمونے بہت زیادہ ہیں. میں حدیث میں ایک نمونہ اس کا دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ, چھاپ دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ایک مشہور حدیث ہے, باب فی فضل ابی بکر. مختلف کتابوں میں شیعوں نے بھی روایت کی, مخالفین نے بھی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر, من رجل اصدق لہجتا من ابی ذر, ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر جو ہے انبیاء سے بھی زیادہ سچا ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے. پھر ملاحظہ کریں, قرآن مجید فرقان حمید میں آیات میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, تالیف الزرکشی. زرکشی ان لوگوں کا بہت بڑا امام ہے, اور علوم قرآن میں اس کی یہ کتاب بہت نہایت ہی اہم ہے. الاتقان کی طرح, بلکہ الاتقان سے زیادہ پرانا ہے, اور اس میں جو تفصیل ہے الاتقان میں بھی نہیں ہے. یہ اس کی جلد نمبر ہے, بلکہ ایک ہی جلد ہے, یہ پورا جلد ایک ہی کتاب, پورا کتاب ایک ہی جلد میں چھپی. یہاں پر صفحہ نمبر 220 میں کہتے ہیں الخطاب العام والمراد الخصوص. قرآن کے اسالیب میں ایک اسلوب یہ ہے کہ لفظ عام ہوتا ہے, مراد اس کے خاص افراد ہوتے ہیں, اور بہت سارے اس کی مثالیں دیتے ہیں. میں آپ کو خدمت میں اس کی کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں. مثلا بھلے قرآن مجید میں سورہ شورا میں یہ آیت ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اچھی طرح سے سن لو جبیر بھائی, ملائکہ اپنے رب کی حمد بولتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو زمین میں تو ملحد بھی ہیں, زمین میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا, کافر, بت پرست, ہندو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, پکے دشمن, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ کا یہی کام ہے کہ اللہ کی دشمنوں کے لیے سارا دن استغفار کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالی دیتے ہیں, مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ کی منطق کو دیکھا جائے تو جی ہاں, ملائکہ بھی اللہ کی دشمن ہے, کیونکہ زمین میں جتنے ہیں بھائی, کبھی نام لیتے ہیں ابو جہل کا, کبھی نام لیتے ہیں ابو لہب کا, زمین والوں سے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, ان کی نام بھی آ جاتی ہے ان کے لسٹ میں کہ ان کے لیے بھی دعا کرنی آج. تو یہ دیکھو
اس لفظ عام ہوتا ہے، مراد اس کا خاص ہوتا ہے. تو یہاں پر جو فرمایا کہ ارتد الناس، پہلی بات ہے کہ ارتدہ سے مراد ارتداد ان دین مراد نہیں ہے. یہ آپ کے علماء جو آپ کو سناتے ہیں وہ، اور آپ کی ابھی جو منطق ہے، جو لاجک ہے، جس کے ساتھ آپ ادھر آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کو شیعوں کے خلاف ورغلانے کے لیے بتایا جاتا ہے. ارتداد کا لفظی معنی ہے کہ پھر جانا، ٹرن کرنا. ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتد یعنی پیچھے ہٹ گئے، کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. کس بات سے پیچھے ہٹ گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں بتایا کہ وہ دین ہی سے سب لوگ مشرک ہو گئے، یہ نہیں کہتا شیعہ. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سب جتنے صحابہ تھے سب کے سب انہوں نے دین چینج کیے. بھائی کوئی کرسچن ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا. شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ ارتد الناس، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے. وہ کلمے پہ باقی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پیچھے کس بات سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے، کہ تم نے میری بات امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے سوائے 4 آدمی کے. اس کا مطلب یہ ابو حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام وہ اس کی طرف ناظر ہی نہیں، یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو بکر سے سچا آدمی کوئی گزرا ہی نہیں ہے جی، کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بھی بات کر رہے تھے، نہیں، وہ انبیاء کی بات نہیں کر رہے تھے. انبیاء کے علاوہ، اوصیاء کے علاوہ، ان کے بعد ابو ذر سے سچا آدمی کوئی نہیں. مراد یہ تھا. اب آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے نا، تو میرا خیال ہے کہ ان کا جواب دے چکے ہیں، اور ہمارا بات بھی یہی تھا کہ اس کے بعد ان سے، اس سوال کے جواب کے بعد ان سے گفتگو نہیں ہوگی. تو تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.